بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسہیل النحو کی فصل اسم فعل حرف کی علامتوں کی جو مشق ہے، تمرین ہے، سوالات ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رب زدنی علما۔ سوالات میں لکھا ہے کہ الفاظ ذیل میں علامات سے پہچان کر بتاؤ کہ کون لفظ اسم ہے اور کون فعل ہے اور کون حرف، اور اس علامت کو بھی ظاہر کرو جس سے تم نے پہچانا ہے۔ تو پہلا جو ہے رسول اللہ، تو اس میں لفظ رسول جو ہے یہ اسم ہے، اور اس میں اسم کی علامت جو ہے وہ اس کا مضاف بننا ہے، جو ہم نے اوپر پڑھی ہیں فصل میں۔ تو یہ مضاف بننے کی وجہ سے اسم ہوا، اور اس کے ساتھ جو لفظ اللہ ہے وہ شروع میں الف لام لگنے کی وجہ سے جو ہے اسم ہے۔ تو یہ دونوں رسول بھی اسم ہے اور لفظ اللہ بھی اسم ہے۔ یہ تو ہم اپنے یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس طرح پڑھ رہے ہیں۔ اگر استاد کے لیے ہم لکھیں گے تو پھر ہم پہلے لفظ لکھ دیں گے، پھر جو ہے اس کی حیثیت لکھ دیں گے، اسم فعل حرف کا خانہ بنا دیں گے، پھر جو ہے آگے وجہ لکھ دیں گے یا علامت لکھ دیں گے۔ تو پھر پہلے میں رسول اللہ لکھیں گے، دوسرے میں لکھیں گے رسول اسم ہے اور لفظ اللہ بھی اسم ہے۔ پھر جہاں پہ علامت والا خانہ ہوگا وہاں پہ لکھیں گے رسول مضاف ہونے کی وجہ سے، علامت اسم کی وجہ سے اسم ہے، اور لفظ اللہ شروع میں الف لام داخل ہونے والی علامت کی وجہ سے اسم ہے۔ آگے پھر دوسری لائن میں ہم لکھیں گے الجنت، تو الجنت جب لکھیں گے تو وہاں پر بھی ہم کہیں پہلے الجنت لکھیں گے، دوسرے خانے میں لکھیں گے کہ اسم ہے، اور تیسرے خانے میں وجہ اسم لکھیں گے کہ اس کے شروع میں الف لام ہے، اور دوسری وجہ اسم یہ ہے کہ اس میں علامت تائے متحرکہ جو ہے وہ اسم کی علامت ہے، تو اس کے آخر میں تائے متحرکہ ہے۔ شروع میں الف لام بھی اسم کی علامت ہے اور آخر میں تائے متحرکہ بھی، اس میں اسم کی دو علامتیں پائی گئیں جو ہم نے اوپر پڑھی ہیں ان میں سے۔ پھر آگے تیسرے نمبر پر جو ہے الصراط ہم لکھیں گے پہلے خانے میں، دوسرے خانے میں پھر ہم لکھیں گے کہ الصراط جو ہے یہ اسم ہے، اور پھر تیسرے خانے میں علامت لکھیں گے، علامت والے خانے میں، کہ اس کے شروع میں الف لام ہے، تو شروع میں الف لام کا آنا اسم کی نشانی ہے، اسم کی علامت ہے۔ مختصر ہم وہاں پہ لکھیں گے شروع میں الف لام کی وجہ سے اسم ہے، لیکن سمجھنے کے لیے زیادہ بولتے ہیں۔ کوّرت، کوّرت جو ہے اس میں پہلے خانے میں لکھیں گے کوّرت لفظ کے خانے میں، اور آگے اسم فعل حرف والے خانے میں لکھیں گے کہ یہ فعل ہے۔ پھر علامت پوچھ رہے ہیں، علامت والے خانے میں لکھیں گے کہ اس کے آخر میں تائے ساکنہ ہے، تو جس کے آخر میں تائے ساکنہ ہو، جڑی ہوئی ہو، تو وہ بھی فعل ہوتا ہے، تو لہٰذا تائے ساکنہ کا اس کے آخر میں آنا یہ اس کے فعل ہونے کی علامت ہے۔ پھر اسی ترتیب سے آگے لکھیں گے الا، پھر اگلے خانے میں لکھیں گے یہ حرف ہے، پھر اس سے اگلے خانے میں لکھیں گے کہ اس میں فعل کی اور اسم کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی، تو لہٰذا یہ حرف ہوا۔ دوسرا یہ حروف جارہ کی بحث میں بھی ہے، تو حروف جارہ جو ہیں ان میں حرف الا بھی ہے، تو لہٰذا یہ حرف ہوا۔ یہ الگ بات ویسے کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ہم نے جو اوپر پڑھے ہیں وہی چیزیں لکھیں، تو ہم کہیں گے اس میں اسم اور فعل کی علامات میں سے کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ حرف ہوا۔ اس کے بعد پھر آگے لکھیں گے سمعت، سمعت لکھنے کے بعد آگے لکھیں گے یہ فعل ہے، فعل یا یہ فعل ہے، اور پھر آگے علامت میں ہم لکھیں گے کہ کسی لفظ کے آخر میں
ضمیر مرفوع متصل کا لگے ہونا اس لفظ کے فعل ہونے کی علامت ہے۔ تو یہاں پہ تا زبر تا جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل لگی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے یہ فعل ہوا۔ پھر آگے لکھیں گے دخلتو، پھر اگلے خانے میں لکھ دیں گے یہ فعل ہے۔ پھر وجہ یا علامت جو ہے وہ ہم لکھیں گے کہ اس کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل لگی ہوئی ہے، لہٰذا یہ نہ حرف ہے نہ اسم ہے، تو یہ فعل ہوا۔ آخر میں ضمیر مرفوع متصل کا آنا اس کے فعل ہونے کی نشانی ہے، وہ بات ذہن میں دہراتے رہیں۔ پھر آگے لکھیں گے ساحران، ساحران لکھ کے اس کے سامنے والے خانے میں لکھیں گے کہ یہ اسم ہے۔ پھر علامت والے خانے میں لکھیں گے کہ اس کے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ مثنیٰ ہے، یہ دو کو بیان کرتا ہے۔ الف اور نون زیر نی یہ تثنیہ کی نشانی ہے، تو یہ مثنیٰ ہے۔ ہم وہاں پر تو صرف اتنا لکھیں گے کہ یہ تثنیہ ہے یا یہ مثنیٰ ہے۔ تو تثنیہ یا مثنیٰ ہونا یہ کسی کو کوئی لفظ دو کو ظاہر کر رہا ہو تو وہ جو ہے وہ اسم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ اسم ہوا۔ پھر آگے لکھیں گے سوف یکون، تو اس کے سامنے لکھیں گے یہ فعل ہے، اور علامت میں لکھیں گے کہ جس کے شروع میں سوف آ جائے تو وہ فعل ہوتا ہے۔ یہاں پر شروع میں سوف کا آنا یکونو کے فعل ہونے کو واضح کر رہا ہے، یا اس کے فعل ہونے کی نشانی ہے یا علامت ہے۔ اسی طرح پھر آگے سایکونو لکھیں گے، اس کے آگے بھی وہی لکھ دیں گے کہ یہ فعل ہے، کیونکہ کسی لفظ کے شروع میں سین زبر سا کا لگنا اس کے فعل ہونے کی نشانی ہے۔ پھر آگے لکھیں گے لا تنفطر، تو لا تنفطر جو ہے اس کے سامنے لکھیں گے یہ فعل ہے۔ کیوں فعل ہے؟ کیونکہ اس میں نہیں کا معنی ہے، اس میں روکا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ جو نہیں کا لفظ ہوتا ہے تو نہیں ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے، تو لا تنفطر نہیں ہونے کی وجہ سے، نہیں کا لفظ ہونے کی وجہ سے یہ فعل ہے۔ پھر آگے لکھیں گے میم الف ما، تو اس کے سامنے لکھیں گے یہ حرف ہے، حرف نافیہ ہے یعنی حرف ہے۔ کیوں حرف ہے؟ علامت میں لکھیں گے کیونکہ اس میں اسم اور فعل کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں پائی جاتی۔ باقی بڑی بحث جو ہے وہ الگ ہے، آگے چل کے آئے گی کہ ما موصولہ ہوتا ہے تو وہ تو اسم ہوا وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ جو سب سے پہلے آتا ہے وہ میم الف ما، وہی ہوتا ہے نافیہ، تو آپ اس کو نافیہ رہنے دیں۔ ما یہ حرف نافیہ ہے اور اس کے سامنے لکھیں علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی علامات میں سے کوئی علامت نہیں پائی جاتی۔ آگے لکھیں گے رجیلن، تو اس میں بھی لکھیں گے کہ یہ اسم ہے، اور اسم ہونے کے ساتھ جو ہے ہم علامت کی جگہ پہ لکھیں گے یہ تصغیر کا صیغہ ہے، تصغیر کا وزن رجیلن ہے، تصغیر کا صیغہ رجیلن ہے، تو جو لفظ مصغر ہو تصغیر ہو تو وہ بھی اسم کی علامت ہے، تو علامت کے خانے میں لکھیں گے یہ مصغر ہے۔ رجیلن سامنے لکھیں گے اسم ہے، علامت کے خانے میں لکھیں گے کہ یہ مصغر ہونے کی وجہ سے اسم ہے۔ بلخیٌ اس کے سامنے بھی لکھیں گے یہ اسم ہے، اور علامت لکھیں گے کہ یہ منصوب ہے کیونکہ اس کے آخر میں یائے مشددہ نسبت والی لگی ہوئی ہے۔ بلخیٌ، تو یائے مشددہ نسبت والی جس لفظ کے آخر میں لگ جائے تو وہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ اسم ہے، تو یہ منصوب ہونے کی وجہ سے، نسبتی یا لگنے کی وجہ سے اسم ہے۔ مساجدو، مساجدو کے سامنے لکھیں گے اسم ہے، اور علامت میں لکھیں گے یہ مجموع ہے، جمع کا صیغہ ہے، زیادہ مسجدوں کو بتا رہا ہے۔ آگے لکھیں گے محمد نبی، تو محمد نبی لکھنے کے بعد سامنے لکھیں گے یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ اسم ہیں، اگر ان کو الگ الگ لکھیں تب بھی ٹھیک ہے، اور محمد اسم ہے نبی اسم ہے الگ لکھ دیں۔ محمد کے آخر میں تنوین ہے تو اسم ہوا،
آخر میں تنوین کا آنا اسم کی نشانی ہے، اسم کی علامت ہے۔ نبیون کے آخر میں بھی تنوین ہے، تو آخر میں تنوین کا آنا جو ہے وہ کیا نام ہے، اسم کی نشانی ہے۔ اگر دونوں کو اکٹھا لکھ لیں، کیونکہ اب جملے آگے جو شروع ہو رہے ہیں وہ دو بھی ہو رہے ہیں، تو محمد النبی، تو یہاں پہ ہم کہیں گے محمد اسم ہے۔ ایک تو اس میں اسم کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہے، تو تنوین آخر میں تنوین کا آنا یہ اسم کی علامت ہے، تو یہ اسم ہوا۔ دوسرا ویسے علم بھی ہے، نام ہے، تو جو نام ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ نبیون کے آخر میں بھی جو ہے یہ اسم ہے، اور نبیون کے آخر میں بھی تنوین ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی جو ہے اسم ہوا۔ آخر میں تنوین کا آنا اسم کی علامت ہے، اسم کی نشانی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے لکھیں گے مکیون، تو مکیون جو ہے یہ بھی اسم ہے۔ تو اس میں ایک تو یہی ہے، بلخیون کے اندر بھی دو اسم کی علامتیں تھیں، ایک تو وہ یا مشدد منصوب نسبت کی لگ گئی تو منصوب ہوا، منصوب ہونے کی وجہ سے اسم، اور دوسرا اس کے آخر میں تنوین ہے، تو دوسری علامت تنوین بھی اسم کی اس میں پائی جا رہی ہے۔ اس میں بھی یہی دو چیزیں ہیں مکیون میں۔ مکیون کے آخر میں یا مشدد نسبت والی ہے، تو یہ منصوب ہوا، منصوب ہونے کی وجہ سے اسم ہے، کیونکہ منصوب اسم کی علامت ہے، اور اس کے آخر میں تنوین بھی ہے، تو جس کے آخر میں تنوین ہو تو وہ بھی آخر میں تنوین کا آنا بھی اسم کی علامت ہے، تو یہ ان دو علامتوں کی وجہ سے اسم ہے۔ جاء رسول اللہ، اس کو لکھیں گے اور اس کے سامنے لکھیں گے جاء جو ہے یہ فعل ہے، جاء جو ہے یہ فعل ہے، کہ یہ فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، اور اسی سے آگے باقی فعل کی گردان چلتی ہے۔ اور جو ہے رسول جو ہے یہ اسم ہے، تو اسم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہے، جو مضاف بنتا ہے وہ اسم ہوا کرتا ہے، تو یہ رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، تو جو مضاف بن رہا ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، تو رسول مضاف ہونے کی وجہ سے اسم ہے۔ اور اللہ ہی بھی اسم ہے، اللہ ہی اس کے شروع میں الف لام ہے، تو اس وجہ سے یہ اسم ہے۔ للہ رب العالمین، للہ کے شروع میں لام زیر لی جو ہے یہ حرف ہے، کیونکہ اس میں نہ اسم کی علامت پائی جاتی ہے نہ فعل کی، تو لہذا حرف ہوا۔ پھر اللہ ہی جو ہے، اللہ ہی اسم ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ اس کے شروع میں الف لام ہے، ویسے تو نظر نہیں آ رہا لیکن ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ یہ موصوف بن رہا ہے، تو موصوف بننا، کسی لفظ کا موصوف بننا اس کے اسم ہونے کی نشانی ہے، علامت ہے۔ رب العالمین میں رب جو ہے یہ اسم ہے، کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے، اور جو مضاف بنتا ہے کسی لفظ کا مضاف بننا وہ اس کے اسم ہونے کی علامت ہے۔ العالمین یہ بھی اسم ہے، اس کے شروع میں الف لام ہے اس وجہ سے بھی، اور اس میں جمع کا معنی ہے تو مجموع ہونے کی وجہ سے بھی۔ آگے جو ہے الصراط المستقیم، تو یہ دونوں بھی اسم ہیں، الصراط بھی اسم ہے، المستقیم بھی اسم ہے۔ جو ہم نے اوپر پڑھی ہیں علامتیں، ان میں سے الصراط میں تو دو علامتیں پائی جاتی ہیں، ایک تو شروع میں الف لام آ گیا اس وجہ سے اسم ہے، شروع میں الف لام کا آنا اسم ہونے کی علامت ہے۔ دوسرا یہ موصوف بن رہا ہے، اور جو چیز موصوف بنتی ہے وہ بھی اسم ہوا کرتی ہے، تو الصراط دو علامتوں کی وجہ سے اسم ہے۔ الصراط میں اسم کی دو علامتیں پائی جاتی ہیں جو ہم نے اوپر پڑھی ہیں، اور المستقیم جو ہے اس میں اوپر والی علامتوں میں سے ایک ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہے، تو اس وجہ سے یہ اسم ہے۔ توبتن جو ہے یہ بھی اسم ہے، اس میں بھی اوپر پڑھی جانے والی دو علامتیں پائی جاتی ہیں، ایک تو آخر میں تنوین ہے، آخر میں تنوین آنا اسم کی علامت ہے، اور دوسرا اس کے آخر میں تائے متحرک ہے، تو تائے متحرک کا ہونا بھی اس کے اسم ہونے کی نشانی ہے۔ شاہدتن بھی جو ہے یہ اسم ہے، اس میں بھی وہی دو علامتیں پائی جاتی ہیں کہ آخر میں تنوین ہے تو اس وجہ سے یہ اسم ہے، اور دوسری بات اس کے آخر میں تائے متحرکہ ہے تو اس وجہ سے بھی یہ اسم ہے۔
آخر میں تنوین کا آنا بھی اسم ہونے کی علامت ہے، آخر میں تاء متحرکہ کا آنا بھی اس کے اسم ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح آگے قد سامیہ لکھیں گے تو ان میں جو قد ہے وہ حرف ہے، کیونکہ حرف جو ہے وہ اس لیے ہے کہ اس میں نہ اسم کی کوئی علامت پائی جاتی ہے نہ فعل کی، تو لہذا حرف ہوا۔ اور سامیہ جو ہے وہ فعل ہے۔ کیوں فعل ہے؟ اس میں جو ہے وہی علامت پائی جاتی ہے کہ جس کے شروع میں قد آ جائے تو جس لفظ کے شروع میں قد آ جائے تو وہ اس لفظ کے فعل ہونے کی نشانی ہے۔ تو لہذا سامیہ کے شروع میں قد آ گیا تو سامیہ فعل ہوا، اور دوسرا یہ فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، اسی سے باقی گردان چلتی ہے۔ تو ان تمرینوں کو، ان مشقوں کو، ان سوالات کو اس طرح اچھے سے یاد کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر ان کو کاپی کے اوپر صاف کر کے لائنیں لگا کے بہترین بنا کے جو ہے صاف صاف لکھنا، تو وہ بھی طالب علموں کی ذمہ داری ہے۔ اور لکھا ہوا صاف ہو، ایسے نہیں ہو عام سادہ سا، خوبصورت ہو۔ ہر چیز میں صفائی اور خوبصورتی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم و عمل کے اعتبار سے بھی خوبصورت بنا دے، آمین۔